جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی ایک خواہش ہے، اور کیا عدلیہ وہ خواہش پوری کرے گی؟ اور نواز شریف کی خواہش کیا ہے؟ نواز شریف کی خواہش ہے کہ عدلیہ مجھ سے 2017 کے رویے کی معافی مانگے۔ کیا عدلیہ میاں نواز شریف سے معافی مانگے گی یا نہیں مانگے گی؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کیا میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اور اگر یہ بنیں گے تو کیا اس بار یہ اپنی مدت پوری کر سکیں؟ تو کیا یہ اس بار اپنی مدت پوری کر سکیں گے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کل چیف جسٹس آف پاکستان نے نگران حکومت پہ انگلی اٹھائی تھی، کیا چیف جسٹس آف پاکستان نگران حکومتوں کا سلسلہ بند کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا پارٹی چھوڑ دی ہے یا نہیں چھوڑی، اور کیا یہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ایک سوال بار بار پاکستان میں یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ 16 مہینے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس دوران میاں نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آئے؟ بلکہ اس سے پہلے جب فوج نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت بھی سپیس تھی میاں نواز شریف کی واپسی کی، اس وقت میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی کچھ شرطیں تھیں، اور میاں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ اور وہ شرطیں کیا کیا تھیں؟ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ کیونکہ مجھے عدالت نے بے عزت کیا ہے 2017 میں، جس طرح میرا ٹرائل کیا گیا، جس طرح مجھے عدالت میں بلایا گیا، جس طرح مجھے بلیک لا ڈکشنری کے تحت سزا دی گئی، جس طرح مجھے اقامہ کے اوپر سزا دی گئی، جس طرح مجھے جہاز کے اندر سے گرفتار کیا گیا، جس طرح میری بیٹی کو میرے ساتھ گرفتار کیا گیا، جس طرح میرے سامنے جیل کے اندر میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر عدلیہ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بلکہ شروع میں وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو معافی نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ مانگتی ہے، نہ ہی اس کو مانگنا چاہیے۔ تو پھر میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم عدلیہ کو مجھ سے یہ معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ عدلیہ کیسے معافی مانگ سکتی؟ ظاہر عدالت ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جج صاحب خود ہی ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور دوسرا، اگر جج صاحب ہاتھ جوڑ کے کھڑے بھی ہو جائیں تو وہ سب ریٹائر ہو چکے ہیں جنہوں نے سزا دی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر میرا اب ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو باقی شرطیں تھیں اس کو بھی ظاہر مان لیا گیا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا تو میں جیل نہیں جاؤں گا، میں آؤں گا میں قوم سے خطاب کروں گا، میں آؤں گا مجھے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا، میں آؤں گا تو میری حکومت کو وہیں سے سٹارٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی جہاں پہ میں نے 2017 میں ختم کی تھی، اور اس کے بعد مجھے اس بار نہیں چھیڑا جائے گا، اور میں 5 سال پورے کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت ساری شرطیں تھیں، میرا جو خیال ہے۔ تو جب وہ ساری شرطیں مان لی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو فریڈم ہوگی کہ الیکشن لڑیں، میاں نواز شریف صاحب کو فریڈم ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، میاں نواز شریف کو فریڈم ہوگی کہ وہ اکنامکلی پاکستان کو سٹیبل کرے، میاں نواز شریف کو فریڈم ہوگی کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور ان کی جو بات ہے اس کو مانا جائے، میاں نواز شریف کو یہ فریڈم ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنانا چاہیں وہ گورنمنٹ بنے اور کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ تو جب یہ ساری چیزیں مان لی گئی ہیں تو میرا خیال ہے اب ان کی عزت کی بحالی جو ہے یہ بھی شرط مان لی گئی۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے یا جج محمد بشیر صاحب کریں جن کی عدالت نے ان کو سزا بھی دی تھی، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کرے کیونکہ اب نیب تو کسی جگہ سٹینڈ نہیں کر رہے، تو اس فیصلے میں لکھا جائے کہ نواز شریف کا وقت بہت ضائع ہوا ہے، نواز شریف کی بے عزتی بہت کی گئی ہے، اور اس پہ عدالت اور اسٹیٹ دونوں ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ انالیسز ہے اور کچھ میری انفارمیشن ہے کہ شاید جو فیصلہ آئے گا، ایک مفصل فیصلہ جو آئے گا، اس میں میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگی جائے گی، اور نیب بھی معافی مانگے گا، نیب بھی اس کے اندر شریک ہوگا۔ وہ کہے گا، نیب یہ ڈکلیئر کرے گا کہ 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ جس کے تحت ہم ان کو کرپٹ ڈکلیئر کرتے، ہم نے کسی کے کہنے پہ یا دباؤ میں آ کے انہیں کرپٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو 10 والیم دیے گئے تھے نیب کی طرف سے، یا 10 والیم نیب کو دیے گئے تھے اور اس کے بعد نیب نے اس کو ریفر کیا تھا، اس پہ بھی نیب معافی مانگے۔ اور اب میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ نیب کی طرف سے معافی آئے گی اور ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے بھی معافی آئے گی، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف جو آگے بڑھیں گے۔ پھر الیکشن ہوگا، الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب جیتیں گے، اس بار جیتیں گے، اور یہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے کیونکہ انہیں پرائم منسٹر کی کرسی سے زبردستی کے سیٹ کے اتارا گیا تھا، تو یہ دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم بیٹھنے کے بعد یہ اپنی پارٹی میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں اور خود یہ صدر بن جائیں، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے چپ کر کے وہاں پہ سیاست کریں اور اپنی بیٹی کی سیاسی پرورش کریں۔ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب اس کی طرف جائیں، لیکن
میری گٹ فیلنگ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عدالت سے اور نیب سے معافی کے خواستگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ادارے معافی مانگے اور دونوں اداروں کو بہرحال اس بار میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب ہم آتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف۔ شاہد خاقان عباسی کے پارٹی کے ساتھ اختلافات ہیں اور دو اس کی مین ریزنز ہیں اختلافات کی۔ ایک انفارمیشن ہے وہ یہ کہ جناب باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی یا احسن اقبال یا خواجہ آصف تینوں میں سے کسی شخص کو 2022 میں پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور میاں شہباز شریف صاحب سائڈ پہ رہیں، میاں نواز شریف صاحب سائڈ پہ رہیں، مریم نواز صاحبہ سائڈ پہ رہیں، لیکن یہ بات نہیں مانی گئی اس وقت اور میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، جس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ناراض ہو گئے پارٹی کے ساتھ اور انہوں نے دل پہ لے لیا کہ جب یہ تھا موقع تو مجھے کیوں اگنور کیا گیا، جبکہ 2018 میں میری کارکردگی ٹھیک تھی۔ دوسرا، جب وہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی اس حکومت میں پڑے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں یا عمران خان صاحب کو ہٹانے کی غلطی نہ کریں، ہم پھنس جائیں۔ تو اس میں بھی پارٹی نے ان کو اگنور کر دیا۔ پھر مفتاح اسماعیل کو جب وزیر خزانہ بنایا گیا تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس کی ڈرائیونگ فورس سے، تو جب میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو رگڑا لگایا جاتا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ نان سیریس کیوں ہے، آپ پارٹی کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، آپ کہیں اور سے انسٹرکشنز کیوں لیتے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب تو نہیں بولتے تھے، لیکن ان کے بہاف پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بولتے تھے۔ بلکہ ایک بار تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں تو لندن سے یہاں آئیں، یہاں آ کے بیٹھیں اور پھر فیصلے کریں، اس طرح فیصلے نہ کریں باہر سے۔ اور اس پہ میاں نواز شریف صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک ڈفرنس پیدا ہو گیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب چاہتے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنی غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف کریں۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ڈیل کے ذریعے گورنمنٹ لینا ہم سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتی۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ کی پارٹی میں صرف شریف فیملی کیوں ہے، کیا دوسرے لوگ بھی ہیں اور ان لوگوں کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا۔ تو یہ وہ اعتراضات ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جس کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ان کی ناراضگی ہوگی۔ اب انفارمیشن یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی میں ہیں اور پارٹی میں نہیں بھی ہیں، کیونکہ انہیں کسی بھی اہم فنکشن میں نہیں بلایا جاتا۔ جہاں میاں نواز شریف نے ابھی آنا تھا تو میاں نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو انہیں نہیں بلایا گیا، انہوں نے بلایا نہیں گیا تو وہ وہاں پہ گئے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کو کسی کنسلٹیشن میں بھی شامل نہیں کیا جاتا۔ تو اس چیز کو شاہد خاقان عباسی صاحب محسوس کرتے ہیں اور عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے فارغ کیا جا رہا ہے تو میں کیوں دوڑ کے آگے بڑھوں۔ تو اب میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی ٹکٹ اپلائی نہیں کر رہے اور اس بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، اور جب یہ گورنمنٹ بن جائے گی میاں نواز شریف کی تو وہ کچھ عرصہ خاموش رہیں گے اور اس کے بعد وہ ایک نئی پارٹی بنائیں گے، اور اس پارٹی میں میرا خیال یہ ہے، اب سردست صاحب پتہ نہیں کہ یہ خیال پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں شاید چودھری نثار صاحب بھی شامل ہوں اور اس میں شاید جاوید ہاشمی صاحب بھی شامل ہوں اور اس میں شاید اس پارٹی کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں جو پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں، وہ سارے شاید اس نئی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، کچھ انالیسس تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے۔ اور اب ہم آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ملک میں ایک دن الیکشن کروانے کی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر کچھ سوال اٹھائیں اور ان سوالوں کی بنیاد پہ اب یہ سرگوشیاں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کیس میں یا یہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا کیس ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پلی لے لے کہ نگران حکومت کی پاکستان کے اندر آئینی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سوال چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اٹھایا تھا کہ اگر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو پھر نگران حکومت کیوں ہے، کیونکہ نگران حکومت کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ نگران حکومت کی اختراع آئی کیسے تھی۔ تو اس کے اوپر فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں شروع کیا تھا۔ تو اس پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ شاید اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ڈسکس بھی ہوا کہ 1990 میں اور 2002 میں نگران حکومت کے بغیر بھی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ کام جو ہے پارلیمنٹ کا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان اس ایشو کو ریفر کر دیں پارلیمنٹ کی طرف کہ جب پارلیمنٹ بنے تو اس پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشو اٹھایا جائے
اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا نگران حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے کہ کوئی نگران حکومت بنائی جائے، کیونکہ ہر بار جو نگران حکومت بنائی جاتی ہے وہ نئی کنٹروورسیز کریٹ کر دیتی ہے۔ تو شاید یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک ایشو اٹھایا جائے اور جو اگلی پارلیمنٹ بنے گی اس کے اندر نگران حکومت کو ختم کر دیا جائے، تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کی آخری نگران حکومت ہوگی جو اپنے ساتھ ساتھ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا کہ جب اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی تھی تو 2 دن پہلے اسمبلی کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شاید جو فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا جائے کہ بری نیت سے کسی اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے، یا اس نیت سے نہیں توڑنا چاہیے کہ ہمیں 1 مہینہ اور الیکشن کے لیے مل جائے گا، تو اس کے لیے بھی شاید نئی قانون سازی کی دعوت دی جائے یا عندیہ دیا جائے کہ جناب اس کے اوپر بھی قانون سازی کریں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاکڑ صاحب کی نگران حکومت ہے یہ پاکستان کی آخری نگران حکومت ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔